آگے چلے تو ایک وادی آتی ہے جس کا نام ہے عارج. وہاں بھی کئی واقعات آئے. ایک ہی اونٹ تھا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق کا سارا سامان اونٹ پہ رکھا گیا تھا، اور وہ اونٹ کہیں گم ہو گیا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کے ہاتھ میں اس اونٹ کی مہار دی تھی. غلام تو آیا، اونٹ نہ آیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا جی اونٹ تو گم ہو گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی احرام باندھا ہوا تھا، احرام میں ہی اپنے غلام کو مارنا شروع کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ہنس کر صحابہ سے کہا دیکھو دیکھو اس احرام والے کو، احرام بھی باندھے ہوئے اور اس کو مار بھی رہا ہے. حالت احرام میں تو گالی دینا، حالت احرام میں مارنا، کسی کو برا کہنا، اونچا بولنا بھی منع ہوتا. یہ دیکھو اس کی حالت کہ اس نے احرام بھی باندھا ہوا ہے اور پھر اسے مار بھی رہا. اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہیں سفر پہ ہوتے تو ایک صحابی کو پیچھے رکھتے تھے. حضرت صفوان ابن معطل ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر کسی کا سامان پیچھے رہ گیا ہو تو وہ گرا پڑا ہوا سامان اٹھا کے لاتا تھا. اتنی دیر میں حضرت صفوان پہنچے تو ان کے ہاتھ میں وہ اونٹ تھا. کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ بھی پیچھے رہ گیا تھا، میں اس کو پکڑ کے لے آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی اسفان میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اسے وادی اسفان کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار میں نے اسی وادی میں حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا خواب کے اندر کہ وہ کانوں میں انگلیاں دبا کر زور زور سے لبیک کہتے ہوئے اللہ کے گھر کے حج کے لیے یہیں سے جا رہے تھے. آج بھی یہ وادیاں موجود ہیں. وادی اسفان سے آگے وادی فاطمہ آتی ہے. وادی فاطمہ سے آگے ایک وادی آتی ہے جس کو وادی صرف اس زمانے میں اس کا نام تھا، آج کل اس کو وادی النواریہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بمائے قافلے کے وادی صرف میں پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سفر میں یہ حج کا جو سفر تھا حضور کی ساری بیویاں ساتھ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواتین کو جو ماہواری آتی ہے اسی وادی صرف میں وہ شروع ہو گئی اور بیٹھی بیٹھی رو رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں حج پہ آ رہی ہوں اور حج بھی قریب ہے اور میری یہ حالت ہو گئی ہے، کیا میں حج بھی کر سکوں گی کہ نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا عائشہ یہ صرف تیرے ساتھ نہیں بلکہ زمانے کی ہر عورت کے ساتھ اللہ نے یہ عارضہ لگایا ہوا ہے. بس تو اللہ کے گھر کے اندر نہ جانا، طواف نہ کرنا، باقی سارے حج والے اعمال تو کر لینا، تیرا حج ہو جائے گا. وادی صرف سے نکلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکے میں ایک علاقہ ہے جس کو ذی طویٰ کہا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں تشریف لے گئے. آج بھی اللہ کے گھر سے جبل کعبہ کے روڈ پر جائیں تو وہاں یہ ذی طویٰ کے نام سے ایک کنواں ہے، بورڈ بھی لگا ہوا ہے. کسی زمانے میں وہاں مسجد ہوتی تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا. آپ سیدھا کعبے میں نہیں گئے کہ طواف کر لوں، آپ نے رات جو ہے وہ وادی ذی طویٰ میں گزاری. صبح ہوئی تو بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی راستہ لے کر اللہ کے گھر طواف کرنے کے لیے آتے، آپ نے غسل فرمایا. حالت احرام میں آدمی غسل بھی کر سکتا ہے. حالت احرام میں آدمی اس احرام کو چینج کر کے دوسرا احرام بھی باندھ سکتا ہے، منع نہیں ہے. اگر چادر خراب ہو گئی تو آدمی دوسری باندھ سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور غسل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طویٰ کی وادی سے نکل کر جہاں جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے آپ اس طرح تشریف لائے. یوں، حالانکہ مکہ یوں تھا، کعبے کو آپ یوں جاتے، لیکن آپ یوں تشریف لائے. حی المعابدہ اس محلے کا نام ہے، آپ اس طرف تشریف لائے جہاں مسجد جن بھی ہے اور
مسجد رایا بھی ہے اور یہ جنت المعلا کا قبرستان ہے، وہاں سے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی طرف تشریف لائے۔ چونکہ آپ صلی اللہ، حج کی 3 قسمیں ہیں، کتنی؟ زور سے بولو۔ ایک کہتے ہیں حج قران، ایک کہا جاتا ہے حج تمتع، ایک کہا جاتا ہے حج افراد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی ہوئی تھی، اور حج قران کیا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد آدمی احرام نہ کھولے، اسی ہی احرام میں بال نہ کٹوائے، اسی ہی احرام میں حج کرے اور حج کے بعد بال کٹوائے، یہ حج قران ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت فرمائی تھی، اور صحابہ کرام سے بھی فرمایا تھا مدینے سے نکلتے ہوئے کہ اگر کوئی حج قران کی نیت کر سکتا ہے تو وہ حج قران کی نیت کرے، اگر کوئی حج تمتع کی نیت کر سکتا ہے تو وہ حج تمتع کی نیت کرے۔ اور حج تمتع کیا ہے کہ عمرہ کر کے بال کٹوا کے آپ احرام کھول دیں، اور جس دن حج آئے گا تو آپ مکے ہی سے احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یہ حج تمتع ہے کہ آپ حج کا احرام نیا باندھیں یا اسی کو دھو کر باندھیں، لیکن یہ ہے کہ عمرہ کر کے آپ اپنے احرام کو کھول دیں۔ آپ اور میں جتنے ہیں، ہمارے لیے یہ دونوں حج ہیں۔ آپ اگر حج قران یعنی اتنے دن اس احرام میں رہ سکتے ہیں، وہ مہینہ ہو، 1.5 مہینہ ہو، 15 دن ہو، 10 دن ہو، 8 دن ہو، تو آپ حج قران کریں۔ اور اگر آپ اتنے دن احرام نہیں باندھ سکتے تو پھر آپ حج تمتع کریں، عمرہ کر کے احرام کھول دیں، مکے میں رہتے رہیں، طواف کرتے رہیں۔ جس دن آپ نے حج کرنا ہے، جہاں آپ کی رہائش ہے، وہیں ہوٹل سے، مکان سے آپ احرام باندھ کر مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، یہ حج تمتع کہلاتا۔ ایک حج افراد ہے جو مکے والوں کے لیے ہے، ان پر عمرہ نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے ہی حج کا احرام باندھ کر مینا چلے جائیں اور حج کر کے آ جائیں۔ ان پر قربانی بھی نہیں، ان پر قربانی وہی ہوگی جو عام آپ اور میں یہاں قربانیاں کرتے ہیں، ورنہ حج کی قربانی نہیں۔ حج قران والے پر بھی 2 قربانیاں ہوگی، حج تمتع والوں پر بھی 2 قربانیاں ہوگی، ایک حج کی قربانی ہوگی اور ایک دم شکر ہوگا کہ اللہ پاک نے مجھے حج کی توفیق دی ہے، میں شکرانے کے طور پر قربانی ادا کروں۔